کھلی غلطی پر ہیں اور فتح محمد جالندری کرتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ عباس سری غلطی پر ہیں۔ اب سنیے، ریڈیو پر ایک مولوی صاحب پڑھتے تھے مثنوی شریف، سلیم الدین شمسی صاحب، ان کو بھی شوق ہو گیا، ان کا ندی بھرے تو اپنے بھی ہاتھ دھو لیں، سمجھے گا نا؟ انہوں نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ کر ڈالا، تو اب دیکھیے انہوں نے ترجمے کیا گل کھلائے، لکھتے ہیں کہ واقعی ہمارے والد سری خطا پر ہیں، کھلی ہوئی خطا پر ہیں ہمارے ابا، یہ بیٹے اللہ کے نبی سے کہہ رہے ہیں۔ آ رہی نا بات سمجھ میں آپ؟ اب آئیے، عبد الماجد دریا بادی بڑی مشہور ہے جناب ان کی تفسیر اور ترجمہ، جج بڑی دلچسپی سے پڑھتے، کوڈ بڑی دلچسپی سے، اور جناب بہت بڑا ان کا جناب ادھم ہے کہ عبد الماجد دریا بالی کو بہت بڑی بلا رہے ہوں گے، ایسا ترجمہ انہوں نے کیا۔ سنیے وہ اس آیت کا ترجمہ کرتے، بے شک ہمارے باپ تو بالکل ہی بہک گئے، لیجیے جناب، ہو گیا کام ہی ختم، ہمارے باپ بالکل بہک گئے، کوئی چھوٹے موٹے بھی نہیں، بالکل بہک گئے۔ لیجیے صاحب، اب آئیے، ہم نے سوچا کہ ذکر خیر سے یہ محفل خالی نہ رہے گی۔ یہاں جو ہاتھ باندھتے ہیں ایسے کر کے نماز پڑھتے ہیں، اہل حدیث اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، ان کے ایک بہت بڑے مترجم ہیں عبدالستار دہلوی اہل حدیث، وہ ان ابانا لفی ضلال مبین کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ باپ ہمارا البتہ بیچ غلطی ظاہر کے ہے، دیکھیں نا، ظاہر کے ہے، یہ بھی غلطی کہتے ہیں۔ اچھا صاحب سنیے، اب اعلی حضرت فاضل بریلوی کا ترجمہ سنی، اب آپ یہ سب ترجمے آپ سن چکے، اب سنیے اعلی حضرت کا ترجمہ۔ بات کیا تھی؟ یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے، یہ تو آپ نے قرآن مجید بھی پڑھ لیں تو صحیح ترجمے سے واضح ہو جائے، بڑی محبت۔ جب دیکھو یوسف علیہ السلام کا ذکر، اور یوسف علیہ السلام کو جب یہ لوگ لے گئے تو لینے کے بعد ان کی یاد میں اتنا روئے کہ نابینا ہو گئے، کتنی محبت ہوگی۔ اس سورہ یوسف کے سیاق و سباق کو ملحوظ رکھ کر اب سنیے اعلی حضرت امام اہل سنت کا ترجمہ، ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آگے بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ جو محبت میں تھے یوسف علیہ السلام ڈوبے ہوئے، تو بھائی یہ کہتے تھے کہ آپ تو یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہیں، آپ تو یوسف علیہ السلام کی محبت میں گویا منہمک ہیں، اور ان پاگلوں نے ترجمہ کر دیا کہ ہمارا باپ گمراہ ہے، بالکل بہک گیا، کوئی کسر ہی نہیں رکھی، سب کو یہ ترجمہ۔ اللہ اللہ، دیکھا کتنا پیارا ترجمہ ہے، پورے سورہ یوسف کو پڑھ لیں، بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں معلوم ہوا کہ یہ قرآن مجید کی منشا کے مطابق ترجمہ، یہ دوسرے سارے ترجمے غلط۔ اب چلیے میں کچھ کم کر دیتا ہوں آپ کا۔ اب آئیے ایک اور آئے، سنیے ذرا، کیسے کیسے کھلاڑیوں نے اس میں قلع بازی کھائی، ملاحظہ فرمائیے۔ حتی اذا تیسر الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، یہ آیت ہے جناب قرآن مجید کی، یہ 13ویں پارے میں، چھٹا رکوع ملاحظہ فرما لیجیے، لکھ بھی نہیں کوئی صاحب اگر ہو، آیت نمبر 110، سمجھے؟ اچھا واقعہ کیا تھا کہ انبیاء بنی اسرائیل سے رب کریم نے ان پر وحی فرمائی کہ یہ تمہارے علاقے کے لوگ جو تم پر ایمان نہیں لا رہے، برگشتہ ان پر عذاب آنے والا، بتا دو ان کو کہ تم پر عذاب آ رہا۔ اور انبیاء بنی اسرائیل لوگوں کہہ دیا وہ کم وقت تو نہیں پڑھ رہے نا کلمہ، اب سنو فلاں دن فلاں وقت تم پر عذاب آ جائے گا۔ اب کیا ہوا؟ جس عذاب کی اللہ کے نبیوں نے بشارت دی یا بتا کے آنے والا، ظاہری قرائن سے کچھ لگتا ہی نہیں تھا کہ عذاب آ، ظاہری جو حالات تھے اس کے مطابق نہیں لگتا تھا کہ عذاب آ جائے۔ یہ واقعہ قرآن میں بیان ہو رہا۔ اب سنیے جناب، جو لوگوں نے ترجمہ کیا ہے وہ کیا ہے، اور فرمائیے، یہ جو ان سے کہا گیا کہ عذاب آنے والا ہے، یہ کس نے کہا تھا، کس کا ارشاد تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہ ذہن میں رہے کہ رب کریم نے فرمایا تھا کہ ان پہ عذاب آنے والا ہے۔ سنیے محمود الحسن صاحب نے، اور کیجئے، ہدیہ 5000 روپے ترجمہ کا، 4000، 3000، 3500، اونچی دکان، ٹھیک پکوان۔ ترجمہ سنیے کیا ہے، سنیے، کہتے ہیں یہاں تک کہ جب نا امید ہونے لگے رسول اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا۔ اللہ اللہ، اللہ کا نبی یہ خیال کرے گا کہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، بتاؤ، جب ان پر وحی آئی کہ ہم عذاب لانے والے،
تو اللہ کا نبی یہ گمان کرے گا کہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا، فرشتے نے جھوٹ کہا، اللہ کی طرف سے جھوٹ کہا گیا. مجھے بتاؤ ایمان سے کہو یہ منشا ہے اللہ تعالیٰ؟ نہیں، ہرگز نہیں. کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ جب نا امید ہونے لگے رسول اور خیال کرنے لگے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تو پہنچی ان کو ہماری مدد، پھر بچا دیا جس کو ہم نے چاہا. لیجیے انبیاء گمان کرنے لگے کہ ہم سے جھوٹ کہا گیا. اور سنیے دوسرے صاحب نے کیا کیا. مودودی صاحب نے اس کا ترجمہ یہ کیا. ترجمے تو بہت ہمیں چند بیان کرتا ہوں. مودودی صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ پیغمبروں کو پہنچ گئی، پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا وعدہ یہ ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں. انہوں نے اس ترجمے سے متعلق کوئی چیز ذکر ہی نہیں کی، بالکل نیا ترجمہ نکالا. اب آئیے اور دوسروں نے کیا کیا. یہاں تک کہ یہ ترجمہ فتح محمد جالندری، یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہیں نکلے، معاذ اللہ، نبی یہ کہنے لگے ہم جھوٹے پڑ گئے، جو بات ہم نے لوگوں سے بتائی وہ سچی نہیں نکلی، تو اپنے آپ کو وہ یہ گمان کرنے لگے کہ ہم جھوٹے پڑ گئے. یہ ترجمہ کیا جناب فتح محمد جالندری صاحب نے. اچھا اور دوسرا سنیے. سلیم الدین شمسی صاحب، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہو گئے اور خیال کرنے لگے اپنی نصرت کے بارے میں جو بات انہوں نے کہی تھی اس میں وہ سچے نہیں نکلے. دیکھیے جناب سارے ترجموں کا تقریباً یہی حال ہے، اور بھی 5-7 ترجمے ہمارے پاس موجود ہیں، سب نے تقریباً اس سے ملتے ہوئے ترجمے کیے کہ رسول نا امید ہو کے کہنے لگے ہم سے جھوٹ کہا گیا، ہمیں جھوٹ بتایا گیا، ہم سے غلطی ہو گئی وغیرہ وغیرہ. اب سنیے اعلیٰ حضرت اس کا کیا ترجمہ کرتے، ایمان تازہ ہو جائے. حتی اذا تیسر الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا. اعلی حضرت کا ترجمہ سنیں. یہاں تک کہ جب رسول کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی، لوگ سمجھے کہ رسولوں نے ان سے غلط کہا تھا. آئی سمجھ میں؟ یہ ظنوں کا فاعل انبیاء نہیں ہے، ظنوں کا فاعل عوام ہے. یہ سمجھے ظنوں کا فاعل انبیاء ہیں کہ ان سے جھوٹ کہا گیا، جن کمبخت